بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عبداللہ ہے، سب مجھے عبدل کہہ کر پکارتے تھے۔ میری عمر 40 سال ہے۔ میرے گھر میں ایک بہن، میں، ابا اور اماں رہتے تھے۔ میرے ابا عام سے ہیڈ کلرک کی نوکری کرتے، جس کی بنا پر ابا نے ہم دونوں بہن بھائی کو پڑھایا لکھایا اور معاشرے میں رہنے کے قابل بنایا۔ میری اماں اچھی بیوی اور ایک اچھی ماں ثابت ہوئی تھی۔ اماں کو شروع سے ہی مجھے حافظ بنانے کا بہت شوق تھا، مگر ابا کا کہنا تھا جو میں چاہوں، کیونکہ قرآن مجید کو اٹھانا جتنا مشکل ہے، اس سے کئی زیادہ اس کو سنبھالے رکھنا مشکل ہے۔ لیکن میری اماں کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ مجھے حافظ قرآن بنائیں گی۔ بچپن سے جب بچوں کے اماں ابا ان کو صبح فجر کے لیے نہیں اٹھاتے، کہیں ان کی نیند نہ خراب ہو جائے، ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو پڑھ لیں گے، تب سے اماں ابا مجھے مار مار کر مسجد بھیجا کرتے تھے تاکہ مجھے قرآن پڑھنے کا جنون آ جائے، اور 5 وقت کی نماز کے بغیر میں قرآن حفظ نہیں کر پاتا۔ بچپن میں اماں ابا کا اتنا خوف تھا کہ کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، الٹا سب سے تمیز سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ نظریں جھکا کر بات کرنا ہی سیکھا تھا۔ ایک روز میں اسکول میں گیا تو وہاں بہت سی لڑکیاں تھیں۔ مجھے پیاس کا احساس ہوا تو میں پانی پینے کی غرض سے الیکٹرک کولر کے پاس چلا گیا۔ پانی پی رہا تھا کہ بڑی کلاس کی 2-3 لڑکیاں آئیں اور مجھ سے ٹکر ہو گئی اور سارا پانی ان کے یونیفارم پر گر گیا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں سیدھا ایڈمن آفس گیا اور ان لڑکیوں کو کافی ڈانٹ پڑوائی۔ ان کو ڈانٹ پڑوانے کے بعد میں کافی مطمئن تھا۔ گھر آیا تو عادتاً اماں کو ساری کہانی بتا دی، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب اماں مجھ سے خفا ہو گئیں۔ میں نے جب اماں سے پوچھا تو وہ مجھ سے خفا کیوں ہیں؟ میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ تب اماں نے سمجھایا کہ معاف کر دینا بدلہ لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ سچ میں بدلہ لینے سے میں بڑا نہیں بنا، بلکہ اگر معاف کر دیتا تو بڑا بن جاتا۔ 5 جماعت پڑھنے کے بعد اماں نے اسکول سے ہٹا کر مدرسے میں ڈال دیا، مگر وہاں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہوا کہ میری روح کانپ گئی۔ مدرسے میں جہاں لوگ اللہ کا نام لیتے آئے ہیں تاکہ اپنے گناہ مٹا سکیں، وہاں ہر چیز عام تھی۔ رشوت دے کر بچے بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے تک سب عام تھا۔ میرا تو جیسے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ میں نے اماں کو گھر آ کر بتایا تو اماں نے جھٹ سے مدرسے سے مجھے ہٹا لیا اور گھر قرآن پاک پڑھانے لگیں۔ اماں ہر روز سختی سے مجھے قرآن کی تعلیم دیتی اور 3 سال کے عرصہ میں اماں نے نہ صرف مجھے قرآن حفظ کروایا بلکہ اس کا ترجمہ تفسیر بھی کروائی۔ ترجمہ کرنے کے بعد تو جیسے میں پہلے جیسا انسان رہا ہی نہیں تھا۔ اب تو غصہ جیسے ختم ہو گیا تھا، ہر ایک سے تمیز سے نظریں جھکا کر بات کرنا میری ذات کا اہم حصہ بن گیا تھا۔ اب میں بات بات پر لڑنے کی بجائے سب کو معاف کر دیا کرتا، حالات کے مطابق خود کو انہی حالات میں ڈھال لیتا تھا۔ اماں نے اگرچہ اچھی تربیت میں اپنا حصہ ڈالا تھا تو ابا نے بھی میری کافی مدد کی تھی، مجھے نرم دل، پرسکون اور نیک انسان بنا دیا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا۔ پھر جب اسکول چھوٹا اور کالج آیا، کالج میں پڑھنے کے باوجود مجھ میں ایسی کوئی گندی عادت پیدا نہیں ہوئی تھی جو اسلام میں حرام ہو۔ لڑکے لڑکیوں سے دوستی کرتے، کئی بار بہت سی لڑکیوں نے خود سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے کبھی پہل نہیں کی تھی۔ الٹا حیرانگی ہوتی کہ ایک لڑکی ہو کر کیسے اپنی عزت غیر مردوں کے سامنے نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار تھیں، جبکہ میں ایک مرد ہو کر اپنی عزت بچانے کے لیے سینچ سینچ کر قدم رکھتا تھا۔ یونیورسٹی میں جہاں حسن کا ایک الگ ہی جہاں آباد ہوتا تھا، یونیورسٹی جاتے وقت مجھے لگا تھا کہ دنیا کا کوئی حسن مجھے فریب نہیں دے سکتا، لیکن حقیقت میں یونیورسٹی کے وہ دن میرے لیے واقعی بہت مشکل ثابت ہوئے تھے۔ ایک روز میں اپنی کلاس میں گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر سب کہاں گئے۔ بہرحال میں خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ کر اپنی کتاب کو نظر رکھ بیٹھا جب کچھ دیر بعد 3-4 لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ بلا کی خوبصورت تھیں، مگر نازیبا لباس پہنے خود کی نمائش کرتی مجھے سخت زہر لگی۔ میں نے ایک نظر ڈال کر ہٹا لی۔ جان تو اس وقت نکلی جب وہ تینوں میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئیں۔
اور مجھے غور سے دیکھنے لگیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجا کر میری طرف دیکھے جا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی میری دائیں طرف اور دوسری میری بائیں طرف۔ میں حیرت سے کچھ دیکھ رہا تھا۔ میری جان لبوں پر آ گئی جب دونوں لڑکیوں نے میرے دونوں بازو سختی سے جکڑ لیے اور ان میں سے ایک لڑکی مجھ پر جھک کر ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے ہم دونوں میں کوئی تعلقات ہیں۔ ابھی کچھ دیر ایسے گزری تھی کہ ایک لڑکی نے جھٹ سے اپنا فون نکال کر میری تصویر بنانا شروع کر دی۔ میں ان سب میں بوکھلا کر رہ گیا۔ ایک دم دونوں لڑکیوں نے میرے ہاتھ میرے سامنے کھڑی لڑکی کی کمر پر رکھ دیے۔ آسمان تو سر پر تب ٹوٹا جب کلاس میں استاد صاحب اور اسٹوڈنٹس نے آتے ہی یہ منظر دیکھا۔ وہ لڑکی ایک دم مجھ سے دور ہوئی اور رونے کا بہانہ کرتی جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب سب لوگ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ سب باتیں بنانے لگے کہ پہلے تو بڑا معصوم اور نیک پاکیزہ لگتا تھا، اب کام دیکھو اس کے۔ جملے تھے کہ سیسا پلائی دیوار جو میرے کانوں میں اونڈیلی جا رہی تھی۔ میرا دل کیا کہ زمین کے اندر میں دفن ہو جاؤں۔ میرے لیے یہ مرنے کے مترادف تھا۔ میں بے قصور ہو کر بے گناہ ہو کر بھی سب کی نفرت کا نشانہ بنا۔ اس دن ایک بات سمجھ آئی کہ آپ کا اندر کیا ہے لوگوں کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ باہر سے کیسے ہو لوگوں کو اس بات سے گزر ہے۔ استاد صاحب بغیر حقیقت جانے مجھے پرنسپل کے پاس لے گئے، جنہوں نے نہ صرف میرا مستقبل خراب کیا اور مجھے یونیورسٹی سے بھی فائر کر دیا۔ میں بغیر قصور کے سزا بھگت رہا تھا۔ یونیورسٹی چھوٹنے کے بعد میری تو زندگی ہی بدل گئی تھی۔ ہر طرف سے جیسے سب راستے بند ہو گئے تھے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو مجھ سے بچا کر رکھتے تھے جیسے ان کو الہام ہوا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں بہت مایوس ہونے لگا تھا۔ پھر میرے ابا اور اماں نے میرا ساتھ دیا، مجھے حوصلہ دیا، مجھے سمجھایا آزمائش کا وقت ہے، ٹل جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور سب ٹھیک ہو گیا۔ 3 سال کے بعد ایک روز میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے یونیورسٹی سے کال آئی اور مجھے یونیورسٹی بلایا گیا۔ میں جیسے ہی یونیورسٹی گیا میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب ایک بھوری آنکھوں والی لڑکی نقاب میں ایڈمن کے آفس میں کھڑی تھی۔ میں نے ایڈمن سے پوچھا کہ مجھے کس لیے بلایا گیا ہے، تو ایڈمن کی بات سن کر مجھے گہرا جھٹکا لگا جب ایڈمن نے کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ میں تو حیرت سے اس لڑکی کے حلیے پر نظر ڈال کر رہ گیا جو مکمل حجاب میں تھی۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھ کر نظریں پھیر لیں۔ مجھے اس لڑکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ایڈمن آفس سے باہر چلا گیا۔ میں بھی جب آفس سے جانے لگا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب وہ لڑکی میرے پیروں میں آ کر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی۔ میں نے اپنی اماں کی بچپن کی بات یاد کی تو اس لڑکی کا حلیہ دیکھ کر میں نے اس کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میرے لیے بہت مشکل تھا مگر میں نے اپنا دل بڑا کیا اور اس لڑکی کو ایک موقع دیا۔ اگر اس وقت میں اسے معاف نہ کرتا تو اس کا بھروسہ اٹھ جاتا اور پھر شاید وہ اپنے نیک راستے سے ہٹ جاتی۔ میں نے اس کو معاف کیا لیکن اس کا اگلا پیغام سن کر تو میری روح لرز گئی تھی جب اس نے مجھ سے شادی کرنے کا کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ پہلے تو حیرت سے میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ہوش میں آتے ہی کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی کیونکہ میرے چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ میرا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ یہ میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا۔ میں اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر کچھ دیر بعد اس کو سوچنے کا کہہ کر اس سے اجازت لیے یونیورسٹی سے نکل گیا۔ میں گھر پہنچا تو اماں ابا گھر موجود نہیں تھے۔ میں تھوڑی دیر آرام سے کی غرض سے جیسے ہی کمرے میں گیا، میں نے بھی ابھی آنکھیں بند کی تھیں کہ میری آنکھوں کے سامنے پھر سے وہ سب ہی گھومنے لگا۔ میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میں جیسے ہی اٹھا میری سانسیں اکھڑنے لگیں۔ ابھی میں مزید کچھ سوچتا، ایک دم اماں کی آواز میں چونک گیا۔ جلدی سے اٹھ کر نیچے اماں کے پاس آ گیا
اماں کو سارا واقعہ عادتاً بتا دیا اور خاموشی سے ان کی سننے لگا۔ ابھی اماں کچھ کہتی ابا پریشان کن حالت میں گھر آئے۔ اماں اور میں ابا کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں نے جلدی سے ابا کو بٹھایا، ان کو پانی دیا، لیکن ابا کی نظریں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے جب ابا کی نظروں کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ دروازے پر ایک لڑکی جو انتہائی خوبصورت تھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ کپڑوں کے نام پر ایک بڑی سی چادر خود پر اڑی ہوئی تھی جو بمشکل اسے ڈھانپے ہوئے تھی۔ میں نے ایک نظر اس کو دیکھنے کے بعد ابا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن ابا کی بات پر حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابا نے بولا، نکاح خان کو بلاؤ، میں ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میری غصے سے آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں۔ میں نے ایک نظر اماں کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بس آنسو بہا رہی تھی، پھر خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ میں نے ابا سے کچھ غصے میں پوچھا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہوش میں تو ہیں؟ جس پر ابا نے مجھے جھڑک دیا اور بولے، جلدی سے نکاح خاں کا انتظام کرو۔ کتنی بد نصیبی تھی کہ ایک باپ اپنی اولاد کو اپنے نکاح کے لیے نکاح خاں کو بلانے کا کہہ رہا تھا۔ میں اپنی اماں کے ساتھ ایسا ظلم ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے پہلے کچھ بولتا، اماں نے مجھے خاموش رہنے کا کہا اور نکاح خاں کو بلانے کا کہا۔ میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جب اماں کا ظرف دیکھا، اماں نے ایک بات کہی کہ وہ حق رکھتے ہیں۔ میں نے سر جھکا کر پاس میں مولوی صاحب کو بلایا، ان کو گواہوں سمیت گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ابا نے مولوی صاحب کو دولہے کی جگہ میرا نام لکھوایا اور دلہن کی جگہ گھر میں ایک لڑکی کا جس کو میں جانتا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میری اماں تو حیرانگی سے ابا کو دیکھنے لگیں، جنہوں نے اشارے سے اماں کو اس لڑکی کو تیار کرنے کا بولا۔ اماں سر جھکاتی جلدی سے اس لڑکی کو تیار کر لائیں۔ میں نے ابا کو انکار کرنا چاہا مگر ابا نے میری ایک نہ سنی۔ میں غصے میں اماں کا انتظار کرنے لگا جو اس لڑکی کو لیے کب سے کمرے میں بند تھی۔ میں غصے سے بے قابو ہوتا جا رہا تھا جب ایک دم اماں اس لڑکی کے ہمراہ نیچے آئیں، لیکن اب کی بار اس لڑکی کے چہرے پر بڑا سا گھونگھٹ تھا۔ لڑکی کے آتے ہی مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ میرا دل کیا میں انکار کر دوں مگر ابا نے دھمکی ایسی دی تھی، انکار کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، ابا نے میری سنے بغیر میرا نکاح کر دیا۔ لڑکی کو کمرے میں پہنچایا گیا تو میں غصے سے گھر سے باہر چلا گیا۔ رات باہر گزارنے کے بعد جب صبح ہی گھر لوٹا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ابا غصے سے ادھر ادھر چکر لگاتے شاید میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور عادتاً سب کو بلند آواز میں سلام کیا۔ اماں کو نظروں نے تلاش کرنا چاہا تو وہ کچن میں تھیں، لیکن کچن میں آج ان کے ساتھ ایک اور چہرہ تھا جو ہلکے سے میک اپ میں کوئی حور پری لگ رہی تھی۔ میں اس قدر اپنی بیوی کو دیکھنے میں مگن تھا کہ ابا کی آواز سنائی دی۔ ہوش تو تب آیا جب ابا نے جوتا میری کمر پر مارا۔ میں ایک دم چونک گیا اور حیرت سے ابا کو دیکھنے لگا۔ ابا نے غصے سے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا، لیکن اب تو مجھے بھی غصہ آنے لگا۔ تبھی زندگی میں پہلی بار ابا سے بلند آواز میں بات کی، ان کو باور کروایا کہ انہوں نے زبردستی میرا رشتہ نہ جانے کس لڑکی سے کر دیا، لیکن ابا نے جو بتایا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جب ابا نے کہا کہ یہ میرے جگری دوست کی بیٹی ہے، یہ اپنی جان ریڈ لائٹ ایریا سے بچا کر نکلی ہے، میری تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ابا نے میرا نکاح ایک طوائف سے کر دیا۔ ابا نے میرا نکاح زبردستی ایک طوائف سے کر دیا جبکہ میں 5 وقت کا نمازی تھا۔ اب تو میں نے سوچ لیا کہ شادی کے بعد اس ناپاک عورت پر ظلم کروں گا۔ میرا سارا دن ذہن کام کرنا چھوڑ گیا تھا، کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ رات ہوئی تو میں کمرے میں گیا لیکن وہاں اس لڑکی کو دیکھ کر میری شریانیں پھٹنے لگیں۔ تبھی شادی کی دوسری رات میں نے اس کا چہرہ تک نہ دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ 2 راتوں سے جاگا ہوا تھا تو پتہ ہی نہیں چلا کب میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب زمین پر نظر پڑی، وہ لڑکی زمین پر سوئی ہوئی تھی۔ مجھے ایک پل کے لیے اس لڑکی پر ترس آیا مگر پھر اس کا طوائف ہونا میری ساری نرمی پر پانی پھیر گیا تھا۔
میں غصے میں اٹھا، فریش ہونے چلا گیا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ اتنی جلدی کہاں چلی گئی؟ میں نیچے آیا تو وہ اماں کے ساتھ کچن میں کام کر رہی تھی۔ اماں ایک جگہ بیٹھی اسے ہدایت کر رہی تھی۔ میں ناشتے کی میز پر آیا تو اس لڑکی نے میرے آگے ناشتہ لگایا۔ مجھے ایک پل کو خاموشی محسوس ہوئی کہ میری ملکیت کو میری کتنی فکر ہے، مگر پھر ذہن میں اس کا طوائف والا روپ سوچ کر میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے غصے سے ناشتہ پیچھے کیا اور اٹھ کر گھر سے چلا گیا۔ کئی دن ایسے گزر گئے، میں اس لڑکی پر ظلم کرتا رہا اور وہ خاموشی سے سہتی رہی۔ اب تو جیسے مجھے اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ ایک روز میں کام سے ایک شہر سے باہر گیا، واپس آیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب مجھے گھر میں وہ لڑکی نظر نہ آئی، میں نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا۔ گھر پر سوائے اماں کے کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے اماں سے پوچھنا چاہا مگر میں مارے شرمندگی کے کچھ بھی پوچھ نہ پایا۔ سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ دن سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ اب تو وہ مجھے کسی نشے کی طرح یاد آنے لگی تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ سوچ کر کہ وہ مجھے اتنی یاد کیوں آ رہی ہے۔ میں تھک کر اماں کے پاس گیا، ان سے جا کر اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ میری بات پر اماں مجھے گھورنے لگی اور تبھی ابا نے میرے سر پر بم پھوڑا تھا۔ جب ابا نے بولا کہ وہ جہاں سے آئی تھی وہاں ہی واپس چلی گئی ہے، کم از کم اس ذلت بھری زندگی سے وہ زندگی ہی بہتر تھی۔ اماں نے میری طرف ملامتی نظروں سے دیکھا۔ اماں کے دیکھنے پر میرا گھڑوں پانی ڈوب مر جانے کو دل کر رہا تھا۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے ابا کی طرف دیکھا، ان سے اس جگہ کا پتہ پوچھا جہاں میری بیوی تھی، لیکن ابا نے انکار کر دیا۔ میں نے ابا سے بولا کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ تو ابا نے مجھے کہا، معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھا جب ابا نے بولا کہ اس لڑکی نے جس قدر تکلیف جھیلی ہے میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں نے ابا کو دیکھا تو انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ آخر میری بیوی اس جگہ پہنچی کیسے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب مجھے پتہ چلا کہ ابا کے دوست جو ابا کے ساتھ پڑھتے تھے، انہوں نے پیسوں کی ضرورت کے لیے اپنی جوان بیٹی کو ایسی جگہ بیچا جہاں سے وہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ وہاں اس پر کس قدر ظلم ڈھائے گئے بالکل بھی بیان نہیں کیے جا سکتے تھے۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ اس معصوم لڑکی نے جو سہا وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر سے اس جگہ کا جانا میرے لیے مرنے کے مترادف تھا۔ میرا دل کیا زمین کھل جائے اور میں اندر میں دفن ہو جاؤں۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کب میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور ابا سے پھر سے اس جگہ کا پتہ پوچھا، لیکن ابا نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں تھکے ہارے جواری کی طرح اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا اور ساری رات رو کر گزار دی۔ اگلے کئی روز میری یہی حالت رہی مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اپنے رب کے حضور سجدہ گیر ہو گیا۔ جو مجھ سے خطا ہوئی اس کی معافی اتنی آسان نہیں تھی۔ میں ہر روز ہر وقت نماز پڑھتا، پھر بھی میرے دل کو کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ جب کسی معصوم کا دل دکھایا ہو تو سکون قلب کہاں ملتا ہے۔ 2 سال میں ایسے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن کہیں بھی سکون نہیں ملا۔ ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد بھی مجھے وہ لڑکی نہیں ملی۔ اب تو میں تھکنے لگا تھا۔ آزمائش تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس دوران یونیورسٹی کی وہی لڑکی دوبارہ سے میرے گھر اپنا رشتہ لے کر آئی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ایک روز نماز پڑھ کر جب میری حیرت سے آنکھیں کھل گئیں، جب 2 سال پہلے والا منظر میرے سامنے دوبارہ دہرایا جا رہا تھا، میری بیوی میری اماں کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کر ناشتہ بنا رہی تھی اور ابا ایک طرف بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ لیکن ایک بات جس پر میں نے غور کیا وہ یہ تھی کہ میری بیوی نے ایک بار پھر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں تو حیران تھا کہ اس کے رویہ پر، لیکن یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے اور اس کی ناراضگی بجا ہے۔ سارا دن وہ اماں کے ساتھ کام میں لگی رہی۔ رات کے وقت جب میں کمرے میں آیا تو تبھی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میں سجدہ میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، کیونکہ میری بیوی حجاب باندھے نماز پڑھ کر رو رو کر دعا گو تھی۔ میں نے اس کے نیک اور صاف دل کو کس قدر تکلیف دی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے مگر بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔
میں اس کی دعا مانگتے ہی اس کے قدموں میں گر گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا، لیکن اس نے معاف کرنے کی جگہ جو کہا میری روح لرز گئی جب اس نے کہا کہ وہ میرے ابا سے اس وقت ملی جب اس کی مدد کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس دلدل سے اسے نکال سکے۔ لیکن جس وقت وہ چوراہے میں کھڑی اپنی جان دینے کو تھی تب ابا نے اسے بچایا اور اس سے پوری بات پوچھی۔ تب ابا نے اس کو تسلی دی کہ میں اس کا ہاتھ تھام لوں گا، جس کے سہارے وہ بھی ہمارے گھر چلی آئی۔ لیکن میری ناانصافی دیکھ، میرا ظلم دیکھ وہ بکھر گئی تھی۔ ایک روز جب وہ میرے ظلم برداشت کر کر کے تھک چکی تھی تب اس نے فیصلہ لیا کہ وہ رہے گی تو میرے نکاح میں، لیکن وہ یہاں سے چلی جائے گی، اور اس سب میں ابا نے اس کی مدد کی اور اسے ایک یتیم خانے میں پہنچا دیا۔ وہاں وہ نوکری بھی کرتی تھی اور وہاں رہتی بھی تھی۔ 2 سال ابا نے وہاں اس کا خیال رکھا، اور اب جب ابا کو لگا کہ میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوں تب جا کر وہ میری بیوی کو گھر واپس لے کر آئے۔ میں سب سن کر اللہ کے حضور ایک بار پھر سجدہ میں گر گیا اور اس رب العالمین کا لاکھ مرتبہ شکریہ ادا کیا جس نے مجھے ہدایت دی، جو غلطی مجھ سے ہوئی اسے سدھارنے کا موقع دیا۔ یہ تو بات حقیقت ہے کہ رب العالمین اسے ہی آزماتا ہے جس کو اپنی دی گئی آزمائش کے قابل سمجھتا ہے۔ اللہ نے مجھے ہر بار اپنی آزمائش کے قابل سمجھا، مجھے اس آزمائش میں نہ صرف ڈالا بلکہ میری محنت، لگن اور محبت دیکھ مجھے اس آزمائش سے نکالا بھی۔ جو بھی مشکل وقت آیا وہ میری رب کی طرف سے میرا امتحان تھا۔ کئی بار میں سوچتا کہ امتحان میں ڈال کر اللہ پاک کچھ کرتے کیوں نہیں، لیکن استاد سبق دینے کے بعد امتحان کے وقت خاموشی رہتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے جو اسے سکھایا گیا وہ اسے یاد بھی رکھے ہوئے یا بھول گیا۔ انسان کے قدم ڈگمگاتے ہیں مگر نیت پکی ہو تو قدم خود بخود جم جاتے ہیں۔ میں بھی اپنی ایک ہی بیوی سے محبت کرنے لگا اور نہ شادی کرنے کے لیے ہزاروں لڑکیاں موجود تھیں۔ اس کا صلہ بھی مجھے رب نے معافی کی مہلت دے دی جو بس خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔